وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ خاکسار مزید کچھ آگے بیان کرے، کوئی دوست مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری تصویر اور آواز صاف آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیو، آج کا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ عموماً جان بوجھ کر پروپیگنڈا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ الزام آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جی حضرت مرزا صاحب نے جی نعوذ باللہ معاذ اللہ فلاں نبی کی توہین کر دی، فلاں نبی کی توہین کر دی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم کیوں نہ اس موضوع کو لے کر جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں، اور یہ جو موضوع ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم چند پروگراموں کی صورت میں پیش کریں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق غیر احمدی تفاسیر میں، غیر احمدی تحریروں میں جو تفسیری نکات کے تحت یا نہ جانے کس وجہ سے علماء نے، مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو توہین کی ہے، ہم اس کا کچھ حال آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ غیر احمدی علماء کے بالمقابل جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر میں کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی توقیر کی گئی ہے، اور آپ کا جو بحیثیت نبی ایک مقام ہے، اور جو آپ کی عصمت اور عفت کی جو حفاظت ہے جو ہمارے لٹریچر میں ہوئی ہے، وہ غیر احمدیوں کے لٹریچر میں اس کا اشیر بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بہرحال مختصراً آج کا جو پہلا حصہ ہے اس پروگرام کا، اس کا پیارے بھائیوں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج کے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم ایک بہت ہی اہم گزارش، بہت ہی اہم پیغام، آپ اس کو پیغام کہہ دیں، اس کو چیلنج کہہ دیں، اس کو جو بھی نام دے دیں، لیکن ہم وہ احمدی ہمارے بھائی جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، جن کے اوپر جو قانونی طور پہ پابندیاں ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ایک مسئلہ جو کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ پیش آ رہا تھا، آپ نے بھی ضرور اس کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی نے کوئی پوسٹ بھیجی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس مسئلے کا حل انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس پروگرام کے دوسرے حصہ میں پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصہ میں پیارے بھائیوں اگر اس آج کے موضوع سے متعلق کسی دوست کا کوئی سوال ہوا تو ہم اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے ٹیم کی طرف۔ محترم مبارک بھائی یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مبارک بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو غیر احمدی تفاسیر ہیں ان میں کس طرح کے عجیب و غریب قصے کہہ لیں، باتیں کہہ لیں، عجیب و غریب یعنی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یا یہ کہہ لیں کہ عورتوں کے سامنے وہ مضمون پیش ہی نہیں کر سکتا۔
اس قدر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تفاسیر میں تفسیر کے نام پر لکھ دی گئی ہیں۔ تو بہرحال مبارک بھائی، آپ اس بارے میں ہمارے دوستوں کو مختصر طور پر کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو نہایت ہی ادب و احترام سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں، السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو باطل کی پہچان کرنے والی نظر عطا فرمائے اور ہمیں تمیز جو ہے وہ دے کہ ہم حق و باطل کو پہچان سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آج کا موضوع آپ نے چنا ہے، یہ انتہائی اہم اور بڑا ہی نازک معاملات پر منحصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے یا پھر ان پر یہ باتیں گھڑی جاتی ہیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے توہین کی ہے، تو میں یہ اپنے ناظرین کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس اعتراض کو جو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ وہ مانوی اور لفظی تحریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا پھر سیاق و سباق سے ہٹا کر اس مضمون سے اس حصے کو اٹھا کر پیش کر دیا جاتا ہے جو ہم اب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان واقعات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ وہاں پہ کوٹ کیے جاتے ہیں، یا ان کی کتابوں کے وہ حصے کوٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے اور ہم پر یہ آپ الزام لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ حرکتیں کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض بناتے ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے جو معصوم ہیں، معصوم تو نہیں کہنا چاہیے، خود کتابوں کا تب جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے اور مولویوں پر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے سب کچھ۔ آج جس تحریر کا یا تفسیر کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا وہ تفسیر در منصور ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ اس کا جو ہے وہ جو ہے وہ سید محمد اقبال شاہ مولانا محمد بوستان مولانا، یہ ان کی ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور اشاعت یہ آپ دکھا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہ حوالے کے ساتھ۔ اس میں سے جو میں تحریر پڑھنے جا رہا ہوں، میری طبیعت پر اور سننے والے جو ہمارے ہیں ان کی طبیعت پر بہت ہی گراں گزرے گی یہ، کیونکہ ایسی جو تحریرات ہیں وہ ہم انبیاء کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو خدا تعالیٰ کی ان نیک روحوں اور پاک نبیوں کے بارے میں ایسی باتوں کو بالکل بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے بارے میں ایسی بات ہو سکے۔ تو یہ روایات یہاں پہ درج کی گئی ہیں اور ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے آیات کا، وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کے کان شاید اس کو گوارا نہ کریں۔ یہاں لکھا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابن ابو الشیخ رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہ ربی سے کیا مراد ہے، اس عورت کا خاوند ہے یعنی میرا سردار۔ امام ابن المنظر رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر بن عباس رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ اس سے عورت کا خاوند مراد ہے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحُمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عبادنا المخلصین۔ اس آیت کا صرف سوری یہاں پہ واو نہیں تھا، غلطی سے واو پڑ گیا، وَكَذَلِكَ کا نہیں ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، سوری اصل میں میرے پاس موبائل ہے تو بہت باریک لکھا ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں آپ کی پھر نا آپ کی وہ تھوڑی سی کر دیتا ہوں، آپ اگر یہ ترجمہ پڑھ لیں اور پھر یہاں سے اگر پڑھنا فرماتے ہیں تو آپ کو آسانی ہے، کیونکہ نام جب پڑھتے ہیں تو اس سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کے ترجمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا،
اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل، یوں ہوا کہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں تھا جو چن لیے گئے۔ اچھا، اب اس کی وہ جرح کرتے ہوئے جو آگے وہ تفسیر لکھتے ہیں راویوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق جو ہیں وہ فریحانی، سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنظر، ابن ابی خاتم، ابو الشیخ اور حاکم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب اس عورت نے ارادہ کیا تو اپنے آپ کو آراستہ کیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر اپنے بستر پر چت لیٹ گئی۔ یوسف نے اس کا ارادہ کیا اور اس کے قدموں کے درمیان بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے اتارے اور آسمان سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یہ دیکھیں کس طرح کے جو ہے وہ خیالات رکھتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اپنے کپڑے اتارے اور آسمان سے ندا آئی، اے ابن یعقوب، اس پرندے کی مانند نہ ہو جاؤ جس کے پر نوچ لیے جاتے ہیں اور وہ بغیر پروں کے ہوتا ہے۔ آپ اس آواز سے نصیحت حاصل نہ کر سکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے برہان جبرائیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی صورت میں اپنے منہ میں انگلی کاٹتے ہوئے دکھایا۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے اور شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی مبارک بھائی، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لمبی انہوں نے لسٹ دے دی ہے، فلاں 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 نے لکھا ہے، یہ خاکسار بیان کر دینا چاہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت ظلم کیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ قرآن پاک جو ہے، اے اللہ ان کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھا، قرآن پاک کے مفہوم سمجھا، اس کے مطالب سمجھا۔ تو حضرت ابن عباس کے نام لے کر نہ جانے کیا مختلف مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھ ڈالا ہے۔ اب یہ دیکھیں عجیب و غریب یہ جو باتیں ہیں، یعنی کہ یہ نیچرل سے بھی ہٹ کے بات ہے کہ دیکھیں اس تفسیر کے مطابق آسمان سے ندا آئی، اے ابن یعقوب اس پرندے کی مانند نہ ہو جاؤ جس کے پر نوچ لیے جاتے ہیں، لیکن اس ندا کے آنے کے باوجود اس تفسیر کے مطابق کہتے ہیں آپ اس آواز سے نصیحت حاصل نہ کر سکے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ان پر وہی الزام جو ہے وہ مطلب وہی بات جو ہے ان پر وارد ہوتی گئی ہے کہ وہ اسی پر قائم رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی بالکل، جی اور مبارک بھائی، یہ عجیب و غریب یہ جو ہے نا فکر باز ہمارے نہ جانے کیوں علماء مفسرین، یہ شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔ اب میں اس کا کیا، مجھے تو اس کا کوئی عجیب و غریب ہی یہ تحریر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ پھر آگے لکھتے ہیں جی، آپ دروازے کی طرف دوڑے اور دروازے کو بند پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے پر اپنا پاؤں مارا تو وہ کھل گیا۔ عورت نے آپ کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ یوسف علیہ السلام، اچھا ایک مزے کی بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے تحریر میں بھی جا کر یہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اس طرح لکھا ہے جس طرح ایک چھوٹے بچے کا یا گھر کے کسی فرد کو پکارا جاتا ہے۔ اور یہ ان کو یہ امام مانتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو زیادہ لوگ تو ان کو مجدد مانتے ہیں، جن کی طرف یہ تحریرات جو ہے منسوب ہیں۔ تو پکڑ لیا، اس نے اپنا ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر ڈالا اور اسے پھاڑ دیا حتیٰ کہ آپ کی پنڈلی کے پٹھا تک پہنچ گئی۔ تو وہ دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے سامنے پایا۔ آگے پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو تحریرات ہیں ان میں وہ کافی سارے انہی لوگوں کی لسٹ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ آپ نے ان للہ یہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کس طرح یہ تحریر پڑھوں۔ لکھتے ہیں کہ کیا روایت کیا ہے
کہ آپ نے شلوار کھولی جبکہ وہ ناف کے نیچے تک پہنچی تو وہ عورت کے پاس اس طرح بیٹھے جس طرح مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں. جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تحریر تو بالکل پڑھی نہیں جا رہی کہ اس طرح کرتے ہیں. یہ تحریر دوستوں کو دکھا دیتا ہوں میں, کیونکہ یہ واقعی اس طرح کی بےہودہ تحریر ہے ایک نبی کے بارے میں, نبی سے متعلق, کہ واقعی اس کو پڑھ نہیں سکتا. نہیں بالکل یہ پڑھنے کے کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ دوستو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ جو مبارک بھائی نے پڑھا ہے. اور ایک میں یہ دکھاتے یہ میں آہستہ اس کو آہستہ لے کے جاؤں گا پیارے بھائیوں. میں آپ کو ساتھ ساتھ جس دوست نے اس کو پڑھنا ہے اس کو روک کے بشک پڑھ بھی لے. ہم آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں, دکھلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے مولوی حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ مسلمان کی ضرورت کیا تھی, ہمارے پاس مولوی موجود ہیں, علماء موجود ہیں, پورا قرآن انہوں نے سنبھال لیا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ جناب آپ کے علماء نے قرآن سنبھالا ہے اور یہ حشر کیا ہے اللہ کے پیارے انبیاء کی عزت و توقیر کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ یہاں پہ دیکھیں, یہ پھر وہی شلوار کھولی ہے جی, خامد کی جگہ بیٹھے, اور پھر اپنی یہ آگے پوری دیکھ لیں, عجیب و غریب سی باتیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم انشاءاللہ جب آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھائیں گے, ہم جب آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں تفسیر آپ کو پڑھائیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی نور اور جو اندھیرا ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے. جی مبارک بھائی, آپ نے کچھ مزید اس میں سے عبارت پڑھنی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ مجھ سے تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ مشکل نہیں پڑھا جائے گا, لیکن ایک بات میں ضرور یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کا حوالہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے, صفحہ نمبر 40 سے لے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات شروع ہوتی ہیں وہ دوست اگر کوئی پڑھنے کی ہمت رکھتا ہو تو ضرور پڑھ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ جو ہمیں تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق اور شان انبیاء ہمیں بتائی ہیں, وہ ہماری تو یہ غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ ہم ان پاک ہستیوں, ان پاک روحوں کے بارے میں ایسی باتوں کو سوچ بھی سکیں. یہ بالکل غلط اور بالکل نازیبا باتیں ہیں جو ان کی طرف قرآن کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ تھوپی ہیں. اور خدا نخواستہ کہیں بھی جو ہم اس کے بارے میں اس کی تصدیق نہیں کرتے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ پاک روحیں ہیں اور پاک ہستیاں ہیں. وہ ایسی حرکات تو کیا, وہ ایسی سوچ کیا, ایسی ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے اور ایسے خیالات بھی ان کے دل میں نہیں آتے جیسے یہاں پہ تحریر کیے گئے ہیں. جزاک اللہ حسن الجزا. آگے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ. جی پیارے بھائیوں, اس سے پہلے کہ خاکسار آگے چلے, جزاک اللہ مبارک بھائی, یہ دیکھیں نبی کا جو ان لوگوں کے نزدیک مقام ہے کتنا عجیب ہے. اب یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو اس میں در منصور تفسیر در منصور میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اسی سے ملتی جلتی باتیں آپ کو پیارے بھائیوں ملیں گی. جو ہے ان کی تفسیر مزری, وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو غیر احمدی حضرات ہیں انہوں نے کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے تفسیر کے نام پر کیا کیا ظلم کی ہیں. یہ جی تفسیر مزری ہے پیارے بھائیوں. اس میں بھی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے پھر میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں, ایسا ایسا نیچے لے جاتا ہوں, اور ساتھ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری کہانیاں یہاں پہ بیان کی گئیں. اور پھر بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ نبی جو ہے اللہ کا پیارا نبی, اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں ماننا کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام تو نعوذ باللہ معاذ اللہ بد ارادہ کے لیے تیار بیٹھے تھے.
پھر جناب کوئی کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے، کوئی کہتے ہیں ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ آئے، کوئی کہتے ہیں کوئی تصویر سے ان کو کچھ نظر آیا. کچھ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں پر گویا قرآن پاک کی آیات وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھی ہوئی نظر آئیں. اب بندہ پوچھے مطلب ہے بڑا عجیب و غریب یہ بات ہے. میں آپ کو یہاں یہیں پہ دکھا دیتا ہوں، میری نظر پڑ گئی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں جی کہ انہوں نے چھت کی طرف جب نظر اٹھی تو اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا تقربوا الزنا. ٹھیک ہے، یہ انہ کان فاحشۃ. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے یہ بتائیں پیارے بھائیو کہ یہ تو ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی اگر یہ ہو جائے کہ جی اس کو آسمان سے ندا آئے، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آ کے پیغام دیں، ان کو حضرت ان کے والد صاحب آ کے بتا رہے ہیں، اور یا اس بندے کو قرآن پاک کی آیات سامنے لکھی نظر آ جائیں، تو وہ تو ایسے فیل سے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا ارادہ بھی ہے تو وہ تو بعد آ جائے گا. تو پھر نبی کے اخلاق، نبی کی قوت، نبی کی جو عصمت ہے اور ایک عام بندے کی عصمت، اس میں کیا فرق ہوا؟ لیکن یہ دیکھ لیں، ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نہ جانے کیوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، تفسیر کے نام پر پیارے بھائیوں عجیب و غریب قصے بیان کیے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں آپ کو جو ہیں وہ لکھی نظر آئیں گی. یعنی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے. اس کو بھی میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، جس کسی دوست نے وقت ہو، ان کے پاس ہمت ہو ایسی تحریریں پڑھنے کی، تو یہ بے شک اس کو پڑھ لیں. تو لیکن ہم میں تو باہر ہے، سیدھی بات ہے پیارے بھائیوں، جس طرح کے دوستوں نے کہا ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ایسی بات کو انسان پڑھے. جی ایک یہ منٹ تھوڑا سا میں پڑھ دیں اگر میری درخواست ہے. جی ایک منٹ میں آپ کو یہ اس کا تفسیر ابن عباس کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا آخری لائن اگر اس کی آخری اور پڑھ لیں، اگر میرے خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ اس کو دکھا کے تو میں آپ جو ہے میں آپ سے پوچھ بھی دیتا ہوں کہاں پہ آپ کہنے کا پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. یہ جی تفسیر ابن عباس میں پہلے لے ہوں. تفسیر یہ ہے جی ابن عباس کا، یہ یہاں پہ جہاں سے کہہ رہے ہیں یا اس سے اگلے صفحے پہ. السلام علیکم. نہیں مجھے پتہ نہیں، میرا مائک میوٹ ہوا ہوا، میں بول رہا تھا. جی بالکل یہی ہے، اسی صفحے سے. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، اس میں یہ دیکھیں کہتے ہیں جی کہ اس عرصہ میں وہاں انہوں نے عورت کے سردار یعنی خامند یا چچا زاد کو دیکھا، دروازے کے پاس وہ ملا. اچھا اس سے پہلے ہے، اللہ کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگے، وہ ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. یہ میرا خیال ہے یہاں پہ نہیں ہے، وہ آپ اوپر ہے، کہیں اور سے اوپر والی لائن ہے. ہاں جی، ہوگا. پچھلے صفحے سے اوپر کی لائن ہے، بالکل یہی ہے. اس سے پیچھے صفحے سب اس سے پچھلے صفحے میں ایک منٹ ہے. یہ اسی صفحے کی پہلی لائن ہے. جی اسی صفحے کی اچھا پہلی لائن جو جی یہ یعنی اس کے عذاب کو اپنے نظر پیش نظر جی آپ پڑھ دیں. زوم کریں بارے تھوڑا سا میں اس کو. آپ پڑھ دیں. جی جی اس کو زوم کریں. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، آپ پڑھ دیں کیونکہ وہ ذرا آسانی ہو جائے گی. جی اچھا، یہ یہاں پر پہلے زلیخا کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بات ہے. یعنی اس کے عذاب کو اپنے پیش نظر اور لازم نہ جانتے تو اس کے ساتھ مشغولی کا قصد کر لیتے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ ترجمے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، میں ترجمہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ تفسیر یہ نیچے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. ترجمے میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ تفسیر ابن عباس بریلوی حضرات کی جو ہے یہ ترجمہ جی کیا ہوا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. جی یعنی آپ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ ترجمے بھی انہوں نے یہ دیکھیں بریکٹ وغیرہ ڈال کر جو اس کو جو انہوں نے کہانی اس میں اندر داخل کی ہے، لکھتے ہیں ترجمہ کے اندر، بے شک اس عورت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی بے قابو ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ارادہ کرتے. ہم نے حق کی دلیل کے ذریعہ انہیں یوں ہی ہوشیار رکھا تاکہ برائی اور بے حیائی کی باتیں ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی جی جو
ترجمے کے اندر انہوں نے داخل کیا ہے، اور اسی طرح کی باتیں انہوں نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہیں۔ بہرحال ہم جزاک اللہ مبارک بھائی، ہم پیارے بھائیوں جیسا کہ ہم آپ کو بتلا رہے تھے کس طرح کی باتیں جو تفاسیر ہیں ان کے اندر لکھ کر انبیاء کی توہین جو ہے وہ کی گئی ہے، اور انبیاء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ان کا تصور ہے انبیاء سے متعلق۔ اور پھر باتیں جماعت احمدیہ مسلمان سے متعلق کریں گے کہ جی جماعت احمدیہ کے فلاں فلاں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کی توہین کر دی، انبیاء کی توہین کر دی، اور وہاں پہ خود گھڑتے ہیں۔ توہین بھی ان کو گھڑنی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف کا جہاں تک تعلق ہے پیارے بھائیوں، جب ہماری ٹیم اس کے اوپر کچھ تحقیق کر رہی تھی تو ایک جو ہے بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے آئی، اور اگرچہ ہم نے بچپن میں وہ جس طرح ہے نا پاکستان میں ہم سنتے تھے ہیر رانجھے کا قصہ، ہاں جی سائی والو پتہ نہیں فلاں فلاں جس کا قصہ، اسی طرح کا ہم سنا کرتے تھے یوسف اور زلیخا کے بارے میں، ہاں جی وہ بڑی نظمیں بنی ہوئی ہیں، پڑھا کرتے تھے یہ لوگ جو گاؤں کے خاص طور پہ۔ لیکن مجھے ظاہر ہے یہ پوری طرح سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حضرت یوسف کا اور جو زلیخا ہے اس کا قصہ تو قرآن پاک میں اور طرح سے بیان کیا ہوا ہے، یہ اتنا پتہ نہیں ہے زلیخا کے ساتھ بھی عجیب و غریب کس طرح سے القابات لگا دیتے ہیں، ادب کے القابات۔ لیکن وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کی تو کچھ تو پہلے پتا تھا، لیکن اب اصل میں پتا چلا ہے کہ وہ جو کہانیاں ہمارے بیچارے مسلمانوں کے اندر مشہور ہیں ان کا بھی اصل میں جو وجہ ہے وہ بیچارے غریب نہیں ہیں جن کو مذہب کا زیادہ پتہ نہیں ہے، اس کے اصل جو مجرم ہیں وہ علماء ان کو کہہ لیں یا کیا کہیں ان کو، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقاعدہ زلیخا کے ساتھ شادی کروائی ہوئی ہے، اور بڑی عجیب و غریب اس کے بارے میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال مبارک بھائی جو ہمارے ہیں شیخ مبارک بھائی، اب ہمیں وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی مولویوں نے دھکے سے کروا دی ہے اس کے بارے میں کچھ بتلائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کی توہین آمیز باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اسلامی لٹریچر میں راہ پا گئی ہیں۔ جی مبارک بھائی۔ جی جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ابھی ہم نے مبارک بھائی تھوڑی سی اگر آواز اونچی کر لیں، تھوڑی سی کم آ رہی ہے یا نزدیک ہو جائے مائک کے۔ جی میری اب آواز ٹھیک ہے؟ پہلے سے بہتر ہے جی۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ تمام جو ہمارے سامعین ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تفاسیر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے متعلق جس قسم کی باتیں کی گئی ہیں اور جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے ہیں جو کہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، جو عمل انہوں نے کیا نہیں، جس کا انہوں نے قصد نہیں کیا، وہ چیزیں اور الفاظ کا چناؤ بھی اس قسم کا کیا گیا جو کہ ایک نبی کی شان میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں ان لوگوں نے، ان کے جو علماء ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی من گھڑت شادی بھی بنا دی کہ گویا وہ زلیخا جو کہ غلط ارادہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی تھی، مستقبل میں اسی زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی۔ یعنی کہ قرآن کریم کی وہ آیات کہ زانی کو زانی ملنا ہے اور فلانے کو فلانا ملنا ہے، اس کی سراسر مخالفت، قرآن کریم کی تعلیمات کے مخالفت، ٹھیک ہے۔ تو توبہ نعوذ باللہ، اگر اس عورت نے ارادہ دل سے کیا تو نعوذ باللہ جو انہوں نے اپنی تفاسیر میں لکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی دل سے ہی ثابت کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ بہرحال اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ایک کتابچہ ہے مختصر سا حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت زلیخا کے ساتھ عقد نکاح کی تحقیق، یہ اگر شیئر کر دیں ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی بالکل یہی
یہ ہیں محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی جو ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی تحریر ہے، ان کی کتاب ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، پتہ نہیں کون سے ذرائع تھے جن سے ان کو پتہ لگا ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث میں تو ہمیں کہیں شادی کا ذکر نہیں ملتا ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے انہوں نے کوئی اگر اٹھا لی ہو، یا پھر جو ان کے انہی کی طرح کے جو تھے موجود ان سے اٹھا لی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ بہرحال یہ ایک اس کا صفحہ نمبر 21 ہے ڈاکٹر صاحب، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 21۔ جی بالکل، یہیں سے میں اس کے آغاز کے جو شعر کے یہ تفسیر روح البیان کا جو نیچے سے لکھا ہوا پیراگراف، یہیں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلوت خانہ خاص میں بھیجا گیا تو لونڈیوں اور نوجوان لڑکیوں نے ان کا زیورات، یہ شادی کے بعد کے قصے ہیں، نکاح ہو چکا ان کا بقول مولوی صاحب کے۔ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلوت خانہ خاص میں بھیجا گیا تو لونڈیوں اور نوجوان لڑکیوں نے ان کا زیورات اور پوشاکوں کے ساتھ استقبال کیا اور ان کی خدمت میں انہیں پیش کیا۔ چنانچہ اس نے ان کے ساتھ زیبائش و آرام کا انتظام کیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان پر داخل ہوئے، استغفر اللہ، اور انہیں فرمایا، کیا یہ صورتحال اس سے بدرجہ بہتر نہیں جس کا تو ارادہ رکھتی تھی؟ اب دیکھیں یہاں پر جو قصہ بنایا گیا بڑی چلاکی کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ تو ارادہ رکھتی تھی، یعنی اپنے آپ کو برات کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ اسی قصے کی بات ہو رہی ہے جو کہ جس کا بھی مبارک بھائی نے بھی ذکر کیا، جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا، کہ جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام کوشش۔ اور انہیں فرمایا، کیا یہ صورتحال اس سے بدرجہ بہتر نہیں ہے جس کا تو ارادہ رکھتی تھی؟ تو اس نے معذرت خواہی کے طور پر عرض کیا کہ اے سچے اور مخلص ترین نبی اور محبوب، مجھے ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں حسن و جمال کا پیکر تھی، ناز و نعمت میں پل رہی تھی، ملک و سلطنت بھی حاصل اور دولت دنیا کی بھی ریل پیل تھی، اور میرا سابق خاوند نامرد تھا، عورتوں سے مجامعت کر ہی نہیں سکتا تھا، اور آپ تھے اپنی صورت حسنہ میں اپنی مثال آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سراپا حسن و جمال بنا دیا، لہذا میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، آپ سے صبر کرنا اور دوری اختیار کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لہٰذا میری کوتاہی پر دامن عفو سے پردہ داری کیجیے۔ وہ جرم و قصور جو عاشق سے کمال عشق کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے، اس پر معشوق عاشق کے ساتھ کب جنگ و جدال کرتا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب یہ تھوڑے سے ہے، میں بیچ میں سے ایک دو الفاظ پڑھتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور بیچ میں کچھ اسکپ کروں گا، سامعین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو خود پڑھ لیں۔ جی جب میں سامعین خود ہی پڑھ لیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ نے کافی یہ یلو ہیڈ جو ہوئی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر جو نیچے یہ اگلے صفحے کی تیسری لائن تک، میرے خیال ہے تیسری لائن، صفحہ نمبر 22 کی تیسری لائن تک درخواست ہے، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ خود پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے، چلیں آپ نے جھوٹی شادی کروا دی، چلو جی اللہ تہاڈے گناہ معاف کرے، لیکن بھائی اس حد تک تم پہنچ گئے ہو کہ اس بیڈ روم تک وہاں کے پہنچ گئے اور وہاں کے حالات بتا رہے ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمہیں خود آ کر بتایا ہو کہ یہ معاملات تھے، وہ ایسی تھی اور میں نے ان کو ایسا پایا۔ استغفار، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے ان لوگوں سے، یہ کس قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تحقیق جب ہم نے ان پہ کی تو میں تو یقین کریں پڑھ پڑھ کے رو رہا تھا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کے ساتھ۔ بالکل یہی ایسی بات ہے جی، استغفر اللہ۔ بہرحال یہ ہے قصہ جو ان کی شادی کا انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹا رچایا ہوا ہے۔ درخواست ہے ہمارے سامعین سے کچھ سوچ سمجھ کریں اور اس کو پڑھیں کہ دیکھیں کیا کسی نبی کے شایان شان اس طرح کے الفاظ لکھنا مناسب ہے، اور جو لکھ رہے ہیں کیا وہ حق پر موجود ہیں؟ کیا اب بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے یا کسی ہدایت والے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت پہ لے کے جانے والے کی؟ جی 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 یہ دیکھیں جی، جزاک اللہ مبارک بھائی۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ اس موضوع کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تفصیلاً انہوں نے یہ ایک کتابچہ لکھا جی، کوئی تقریباً یہ دیکھیں 42 صفحے تک کا کتابچہ ہے جی۔ اور یہ جو ہے جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی یہ جو کہانیاں ہیں، یا جو پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، جو یہ تو شادی کے بعد کی بات ہے، جو اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں، جب اس عورت نے، زلیخا نے
قرآن پاک کے مطابق وہ ارادہ کیا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تب بھی پیارے بھائیوں یہ اب میں جو آپ کو دکھلا رہا ہوں یہ کوئی عام مولوی نہیں ہیں، یہ بریلویوں کے مجدد ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ یہ جو مفتی نعیم مراد آبادی صاحب کے یہ ساتھ جو ہیں یہ سارے فٹ نوٹس ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کو یہ اس کے فٹ نوٹ میں دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کہتے ہیں جی مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور اس ارادہ فاسدہ سے محفوظ رکھے۔ اور آگے پھر کہتے ہیں جناب جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے اور جو ہماری اطاعت میں اخلاص رکھتے ہیں۔ الحاصل جب زلیخا آپ کے درپے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کو بھاگی۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیے، یہ میں دکھانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں جی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ کے درپے ہوئی اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک یعنی جو انگلی ہے دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام چھوٹی موٹی میں آپ کو پیارے بھائیوں تفسیر نہیں دکھا رہا، تقریباً سارے بریلوی حضرات اس تفسیر کو پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ گویا حضرت یوسف تو ارادہ کر بیٹھے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ برائی کا، اگر یہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ وقوع پذیر نہ ہوتی، جو کہ مختلف انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف تفسیروں میں، تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا وہاں پہ کر دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں نے جو آپ کو پہلے پیارے بھائیوں ایک حوالہ دکھایا تھا وہ میرے سے غلطی ہوگی، وہ دراصل تفسیر مزری کا نہیں ہے، وہ ابن کثیر کی حوالہ میں نے دکھایا تھا جب مبارک بھائی پڑھ رہے تھے، اس کے بعد یہ ہے تفسیر مزری، اور اس کو بھی میں آہستہ آہستہ پیارے بھائیوں نیچے لے جاتا ہوں۔ اس میں بھی ایسی باتیں پیارے بھائیوں یہاں پہ بیان ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور انسان جو ہے وہ کسی بھی اللہ کے پیارے نبی سے متعلق اس طرح کی واہیات باتیں جو ہیں وہ مطلب ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ تفسیر مزری کو جس بھائی نے دیکھنا ہو وہ ضرور اس کو پڑھ لے۔ یہ دیکھیں جس طرح لکھا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام اترے جبکہ وہ انگلی کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے یوسف تو بے وقوفوں والا کام کرتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں تو انبیاء میں شامل ہے، ہیں جی۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ آپ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں سے چھوا تو آپ کی شہوت جو ہے وہ انگلیوں کے پروں سے باہر نکل گئی۔ جی عجیب و غریب کہانیاں پیارے بھائیوں انہوں نے مذہب کے نام پر تفسیروں میں داخل کی ہیں، اور جہاں تک ہماری جو جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے اس کا تعلق ہے، یہ جو تفسیریں تھیں پیارے بھائیوں وہ تو ہم نے آپ کو دکھائیں جو کہ غیر احمدی جو ہیں جو اپنی تفاسیر میں مختلف کتابوں میں علماء کہلانے والے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حد تک کی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس کے اس اب تک کے تقریباً 40 منٹ میں ہم نے آپ کو دکھلایا جو غیر احمدی تفاسیر ہے، جو غیر احمدی کتابیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ سے متعلق۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہ ناجی فرقہ جس کی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس حصہ میں اس فرقہ کی تفاسیر کی طرف، اس فرقہ کی کتب کی طرف، اور پھر ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح ہم ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد اور ہمارے بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے خلفاء جو کہ انبیاء کی عصمت کے اصل میں رکھوالے ہیں۔ تو اس لیے پہلی جو میں تفسیر ہے وہ خاکسار آپ کو جو دکھلانا چاہتا ہے اس سلسلہ میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کا اس بارے میں کہ کچھ اقتباسات ہیں اس بارے میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر ہی، یہ میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ دکھلاؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عصمت ہے اس کی جو پاسداری کی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دراصل معصوم تھے. آپ یہ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ جب یوسف بن یعقوب پر زلیخا نے بے جا الزام لگایا تھا تو اس موقع پر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، یعنی زلیخا کے قربیوں میں سے ایک شخص نے یوسف کی بریت کی گواہی دی. یعنی کیا مطلب؟ نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود جو تھے آپ کی جو آپ کی شخصیت تھی وہ اس طرح کی تھی، بلکہ جو آپ کے ارد گرد کے افراد تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی اور بزرگی سے اس قدر متاثر تھے کہ جب آپ علیہ السلام کے اوپر وہ الزام لگا جو کہ آپ نے ایک فیل کیا بھی نہیں تھا، تو تب بھی انہی میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ جس شخص کے اوپر الزام تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، وہ آپ ان کو غلام کہہ لیں، آپ ان کو غریب ایک بندہ کہہ لیں، ان کی کیا حیثیت تھی؟ وہ جس نے الزام لگایا وہ ایک امیر عورت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پاکیزگی ہے، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی گواہی ایک شخص نے وہیں دی، اس قبیلہ کے یا اس علاقے کے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوسف کا صدق نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں. اگر گزشتہ زمانہ میں اس کی نظیر دیکھی جاوے تو پھر یوسف کا صدق ہے، ایسا صدق دکھایا کہ یوسف صدیق کہلایا. اب دیکھیں پیارے بھائیوں، ان علماء کی تحریریں پڑھیں، ان تفاسیر کو دیکھیں غیر احمدیوں کی، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو عجیب و غریب قصے ہیں ان کو پڑھیں، اور اس کے مقابلے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو پڑھیں، کیسا زبردست آپ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا دفاع کیا ہے. فرماتے ہیں ایک خوبصورت معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، عین تنہائی اور تخلیہ میں ارتکاب فعل بد چاہتی ہے، لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، حضرت مسیح السلام، یہ باقی آپ دوست پڑھ لیجئے گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے اگلے صفحے پر پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ عورت جو بدکاری میرے سے کروانا چاہتی ہے اس سے اچھا ہے میں قید کی زندگی میرے لیے زیادہ اچھی ہے. تو دیکھیں حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لمبا زمانہ جو 12 برس کے قریب بتایا جاتا ہے وہ جیل میں رہے، لیکن اس عرصہ میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر پورے راضی رہے. اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہ دی کہ ان کے معاملہ کو سوچا جاوے اور یا انہیں رہائی دی جاوے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس اہل غرض عورت نے، اب یہ دیکھیں وہ عورت جس کو یہ مولوی حضرات حضرت زلیخا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاوے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں لیکن اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا. تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور آپ کی توقیر بیان کی ہے. اور پیارے بھائیوں، صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ذکر نہیں، میں آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کچھ حضرت یوسف علیہ السلام سے بارے میں کچھ کلمات دکھلانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم تفسیر کبیر جو ہے وہ ہم ان میں سے ہمارے جو 2 مبارک بھائی ہیں ان میں سے کسی ایک دوست کو کہیں گے کہ اگر وہ تفسیر کبیر کا جو حوالہ ہے
اس کو دوستوں کو پڑھ دے، کیونکہ اس میں بھی بڑی ہی زبردست جو ہیں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پیارے بھائیوں، یہ انوار العلوم کا صفحہ نمبر 391 ہے، اور اس میں بھی سورہ یوسف کے اندر آپ کو یہ تحریر مل جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے محض خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے سے پرہیز کیا، ورنہ ایک عام آدمی بھی جس کی نگاہ بہت ہی چھوٹی اور پست ہو کہہ سکتا ہے کہ اس تعلق سے وہ اس عزت سے جو اس وقت ان کی تھی زیادہ معزز اور آسودہ حال ہوتے۔ اگرچہ یہ خیال ایک یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا، بہرحال دنیا طبع آدمی کا ہو سکتا ہے کہ کسی بدی اور بدکاری میں کوئی آرام آسودگی کی عزت مل سکتی ہے، کیونکہ ارشاد الہی اسی طرح پر ہے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پھر معزز ہونا رسول اور مومنین کے لیے لازمی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، آپ فرماتے ہیں کمینہ فطرت، کم حوصلہ انسان، عاقبت اندیشی سے حصہ نہ رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان کو آرام ملتا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عزت، اس آرام اور دولت پر لات ماری اور خدا تعالیٰ کے احکام کی عزت کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پیارے بھائیوں جس طرح خاکسار عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک آگے بھی تحریریں ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے انوار العلوم، اس میں اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی پیارے جو ہیں وہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جو میں بات آپ کو بتلانا چاہتا تھا، جو ہماری ٹیم آپ کو بتلانا چاہ رہی ہے اللہ کے فضل سے، کہ ایک طرف آپ کو غیر احمدی احباب نظر آئیں گے جو کہ انبیاء کی بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں جی، ناموس رسالت کے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جب ان کی کتابیں پڑھیں گے اور اس کے مقابلے پر آپ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ واقعی جماعت احمدیہ مسلمہ ہی وہ ناجی فرقہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ کیوں؟ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں، جس طرح خاکسار نے پہلے عرض کیا، وہ ہیں جو کہ انبیاء کی عصمتوں کے رکھوالے ہیں، جو کہ دراصل وہ باتیں دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں، اور اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ آج سے پہلے کے جو 100 کال بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کہاں کہاں پہ غلطی کھائی ہے۔ جب خدا کی طرف سے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو گیا تو ہم تو اس حکم و عدل کو مانیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق بھیجا۔ بہرحال پیارے بھائیوں، باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں۔ آج کے یہ جو پہلا حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، اس کے آخر میں خاکسار گزارش کرے گا اپنے بھائیوں سے کہ تفسیر کبیر کا ایک حوالہ ہے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک دوست جو ہے وہ پڑھ دیں، حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں سلیم میر بھائی نے آنا تھا لیکن مجھے لگتا ہے وہ شاید کچھ بیزی رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو اس لیے میں آپ کو لاسٹ منٹ پہ کہہ لیں کہ آپ دوستوں کہہ رہا ہوں، کون دوست اس حوالے کو پڑھے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں حاضر ہوں۔ جی ٹھیک ہے مبارک بھائی، آپ کی آواز پھر تھوڑی سی جو ہے نا نیچے چلی گئی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، میں وہ حوالہ نکالتا ہوں تو اگر وہ آپ دوستوں کو پڑھ کے سنا دیں، اور ساتھ میں دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب محترم مبارک بھائی اس حوالے کو پڑھیں تو آپ نے اس بات کو غور کرنا ہے، اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ جو بات ہم بیان کر رہے تھے آپ سے اس سے پہلے، کہ جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جو کہ انبیاء کی عصمت اور انبیاء کی عزت کی رکھوالا جماعت ہے۔ جی مبارک بھائی، اگر آپ مناسب سمجھے، تفسیر کبیر کا کچھ حصہ جو ہے یہ تقریباً 3 صفحات ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے جہاں سے جو ہے آپ کو یہ مثلا یہاں سے اگر آپ پڑھ دیں۔ جی بالکل، جی یہیں سے پڑھتا ہوں میں۔ جی پہلے مجھے بتا دیں میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی پہلے سے بہتر ہے۔ جی چلیں جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت نمبر 24 ہے سورہ یوسف کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے
صاف ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فریب میں نہیں آئے، بس بعض مفسرین کا یہ قول کہ وہ اس کے فریب میں آنے لگے تھے درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ ربی سے سبحان مراد اللہ جی الحمدللہ ربی سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی تفسیر حاجب کی ہے درست نہیں، بے شک حاجب نے ان کو عزت کی جگہ دی تھی، مگر اس تک پہنچنا اور اس کے دل میں اس کا خیال پیدا ہونا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انسان کے متعلق یہ گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے بچنے کے ذریعے گناہ سے بچنے کا ذریعہ انسانی احسانات کو بنائیں گے، نہ کہ الہی فضلوں کو، اور جو کچھ انہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیوں کے ماتحت ملا تھا، بس اسی کو وہ اپنے تقوی کا موجب قرار دیتے ہیں اور گناہ میں اس کے احسانات کی ناشکری محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات بیان فرمائی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ ان کی تفاسیر میں ہے کہ ان کے سامنے جو ان کو گناہ سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود متوجہ کیا، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو وہ پچھلی آیت میں پکار چکے ہیں، رب بھی خود پکارا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اچھا جی، اب اگلی جو آپ یہ میرے خیال ہے آیت نمبر 25 کی تفسیر ہے، اب اگلی جو آیت ہے اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حل لغات میں لکھا گیا ہے، ہم بھی کے معنی مضبوط ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا، خواہ اس وجہ سے کہ حالات بدل گئے، خواہ اس سبب سے کہ روکے پڑ گئی۔ آگے بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اس آیت نے بتایا ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک ارادہ کیا لیکن وہ اسے پورا نہ کر سکی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے متعلق ایک ارادہ کیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی ارادہ کیا جو اس نے کیا، ایک ارادہ کیا لیکن وہ بھی اس ارادے کو پورا نہ کر سکے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں بدی کا ارادہ کیا، استغفر اللہ، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ اس کی نفی پہلی آیت میں ہو چکی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ یوسف کو عزیز کی بیوی نے اس کے دلی خیالات کے خلاف پھسلانا چاہا، لیکن جی تھوڑا سا اوپر کیجیے گا، لیکن اس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کام کے بد انجام سے اس عورت کو بھی ڈرایا۔ بس اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا تھا، اس کو ڈرایا اس انجام سے۔ بس اس آیت کی موجودگی میں ہم بھی کہ یہ معنی کسی طرح نہیں کیے جا سکتے کہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے بری بات کا ارادہ کیا۔ جی تھوڑا سا نیچے، یہ اس میں جو اصل جو بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کی حالت کے مطابق اس کی طرف ارادہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کی اندرونی حالت کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ عورت کی اندرونی حالت یہ بتائی کہ وہ بدی کا ارادہ رکھتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کی حالت یہ بتائی کہ وہ اسے ظلم کے بد انجام سے ڈراتے تھے۔ جی اب یہ اس ارادے کو لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف نے بھی بدی کا ارادہ کیا، جبکہ ان کے دل میں، نبی کے دل میں بدی سے بچنے کا ارادہ تھا کہ اس کو بتانا کہ دیکھ یہ غلط ہے۔ بس اس جگہ دونوں ارادوں سے یہی مراد لی جا سکتی کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدی کی راہ پر لگانا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نیکی کی راہ پر لگانا چاہا، مگر دونوں اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ نہ یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی کی بات مانی اور نہ اس نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی۔ آگے بھی پڑھ دوں؟ جی میں اگلا صفحہ لے کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس صفحے پہ اگر کوئی بات ہوئی تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ وہ اصل میں تو سلیم میر بھائی نے پڑھنا تھا وہ، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی، میرا خیال ہے اس صفحے کو میں خاکسار جو ہے وہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے صفحہ نمبر 298 ہے پیارے بھائیوں، سورہ یوسف کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی توقیر سے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ مبارک بھائی اگر یہاں سے آپ پڑھ دیں برہان کے متعلق بھی۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی برہان کے متعلق بھی مفسرین میں اختلاف ہے۔ جی میری آواز صحیح ہے نا؟ جی اچھا، جن لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی کیے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدی کا ارادہ کیا تھا، وہ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے بت پر پردہ ڈالنے لگی تھی کہ اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں نہ اپنے خدا سے شرماؤں، یعنی کہ یہ دوسرے مفسرین کے متعلق بات ہو رہی ہے۔
کہتے ہیں کہ انہوں نے چھت پر یہ لگا ہوا دیکھا تھا، ولا تقربوا الزنا، جیسا کہ بھی آپ نے بتایا تھا، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ، گویا قرآن کریم اس وقت نازل ہو چکا تھا، یعنی کہ آیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو گئی تھی۔ اچھا جی، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہتھیلی دیکھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی کہ وہ انگلیاں دانتوں میں دبا رہے تھے، مگر میں لکھ چکا ہوں کہ یہ معنی ہی غلط ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہی غلط ہیں۔ برہان سے مراد وہی آیات اور نشانات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو چکے تھے، مثلا ان کی رویا، آئندہ روحانی ترقیات کے متعلق، پھر کنویں میں ڈالتے وقت کا الہام کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بلا سے بچا کر ترقی دے گا، اور ایک دن تیرے بھائی تیرے سامنے پیش ہوں گے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان کام کے لیے تیار کر رہا ہو، اسے اللہ تعالیٰ ایک مشرکہ کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ وہ ارادہ کرنے کیا زلیخا بعد میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ نبی بھی بھٹک گیا تھا، وہ تو ارادہ کرنے لگا تھا، اس کا جبرائیل آ گیا یا اس کا باپ آ گیا، اعوذ باللہ۔ جی جی، کذالک لنصرف کی مراد ہے کہ ہم نے اسے براہین دکھائے ہی اس لیے تھے، یعنی کہ ماضی کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے براہین دکھائے ہی اس لیے تھے کہ اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس غرض سے یہ نشانات دکھائے تھے تو کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف نتیجہ نکلتا۔ جی ڈاکٹر صاحب آگے بھی پڑھنا ہے؟ نہیں، جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا، بہت ہی مزہ آیا۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ ہوتی ہے وہ تفاسیر جو کہ عارف باللہ لوگوں نے کی ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ مسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ یہ دیکھیں، اس بات پہ غور کریں کہ تینوں شخصیات نے جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے بانی اور ہمارے جو دو خلفاء جن کی تحریریں ہم نے آپ کو دکھلائیں، اور بھی تحریریں ہیں جماعت کی، یہ نہیں کہ اور تحریریں نہیں ہیں اس بارے میں، لیکن غور یہ کریں کہ تینوں اللہ تعالیٰ کے عارف باللہ جو شخصیات ہیں، انہوں نے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کیا لکھ چکے ہیں، ان کو جھلانا پڑے گا، ان کو بارے میں یعنی کہ یہ ان کا جو بھی نتیجہ تھا ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے نتیجے غلط تھے۔ جو پرواہ نہیں کی اور بیان کیا عوام کے سامنے، تو کیا بیان کیا؟ جو سچا قرآن ہے، جو اصلی قرآن ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اسی کو جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے وہ الحمدللہ بیان کرتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جو ہم یہ موضوع لے کے چل رہے ہیں، اور آج اس موضوع کے سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے کہ دراصل جو ناجی فرقہ ہے وہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہی ہے، اور وہ یہی وہ ناجی فرقہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اور پیارے بھائیوں، بالکل آخر میں پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک دیکھیں نا، ہمارے جو جہاں تک جو غیر ناجی فرقے ہیں، ان کی میں آپ کو ایک تحریر دکھا دیتا ہوں، آپ کو پڑھ کے رونا کہہ لیں، ہنسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن آپ کو عجیب و غریب جو ہے وہ فیل ہوگا۔ تحریر جو ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیوں، مدنی پھول ہے جی، مدنی پھول جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ جو مدنی جو ہیں جناب پھول، اس کے مطابق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ میں انہوں نے جو زلیخا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ سیدتنا زلیخا رحمت اللہ علیہا ہے جی، اور یہ ان کی شادی کروائی ہے، اور ساتھ زوم کر دیں تھوڑا سا۔ جی میں ایک دفعہ میں ایک منٹ میں اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ یہ زوم کا مجھے بتا دیا کریں، میں اکثر بھول جاتا ہوں، کچھ میری عمر کا تقاضا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو مجھے جزاک اللہ یاد کروانے کا۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ جی مدنی پھول جو ہے نا، ان کی یہ جو بریلویوں کے اندر ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں، ان کے ٹی وی کا کیا نام ہے پیارے بھائی، مجھے کوئی دوست یاد کروا دیں، یہ جو سبز پگڑیاں پہنتے ہیں جی، مدنی چینل، مدنی پھول، مدنی چینل۔ دیکھیں میں بھی وہی دیکھا، عمر کا تقاضا بھول گیا۔ اچھا یہ دیکھیں جی، اور پھر وہی جس طرح میں نے بیان کیا تھا نا، ہر ظلم جو کیا گیا ہے
ہر ظلم کہہ لیں یا بے شمار ظلم، اس میں حضرت ابن عباس جو ہیں ان کا کندھا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جی۔ اور پھر یہ دیکھیں اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ زلیخا، سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اور یہ برابر یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ان کی جو تنگ دست ہو گئی تھی، محتاج ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ اور میں صرف آپ کو ایک بات پڑھانا چاہتا ہوں یہاں پہ، وہ مختصر بات یہ ہے، باقی یہ دوست آپ دیکھ لیجیے گا کہ جب امیر جو مصر ہے وہ اس کی وفات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی زلیخا، یعنی ان کے نزدیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ غریب بھی ہو گئی، وہ نابینا بھی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جی وہ بہت امیر ہو گئے، ظاہر ہے یہ تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک رستے پہ جا کر بیٹھ گئی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا لاکھوں کا کوئی مجمع وہاں سے گزر رہا تھا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھڑی ہوئی اور آواز اس نے، جب آپ یعنی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی، سبحان اللہ ہے جی، لاکھ افراد میں سے گپ دیکھیں کیسی مارتے ہیں، 1,00,000 معزز لوگ، وزیر اور مشیر، اور ان میں سے ان کی جو زلیخا رحمت اللہ علیہ جو تھیں، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی ہے جناب، کیا بات ہے جی۔ پھر کہتے ہیں جی وہ بہرحال وہاں پہ ہوئیں، وہاں پہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کے انہوں نے باتیں کی، میں وہ ہوں جو کنگھی کرتی تھی وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو پھر یہ بتاتے ہیں جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نکاح جو ہے اس کا پیغام بھیجا، اور پھر چونکہ انہوں نے کہا، وہ جو ان کی نزدیک رحمت اللہ علیہ ہیں زلیخا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی اس کا حل کیا زبردست جناب ہے، مدنی پھول۔ کہتے ہیں جی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرنے کا حکم دیا اور ان سے نکاح کر لیا، اور ان کے پاس آئے اور قدموں کو ایک سیدھ میں کر کے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، اور اللہ عز و جل سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدتنا زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی ہے جی۔ اور یہ وہی بات کر رہے ہیں پھر کہ نکاح کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باقراں تھی۔ تو یہ پیارے بھائیوں دیکھ لیں قرآن پاک کے نام پہ کیسے کیسے قصے گھڑ کے انبیاء کے ساتھ اور جو ہیں یہ معصوم کرنے والے لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے مسلمان کے مسلمان یہ جناب پکے مسلمان ہیں، اور احمدی جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، یہ جو ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق بات بیان کی تھی، اس میں یہ جو ہے وہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ ارادہ حضرت یوسف نے بھی کیا تھا، اس حوالے سے ایک تفسیر امام ابن تیمیہ کا جو حوالہ ہے وہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہاں پر پڑھ کے سنا دوں آخری جاتے جاتے، تاکہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا آخرکار وہ اس کی وہ نکالتے ہیں کہ اگر گناہ کا ارادہ بھی کیا تھا تو آخرکار اس کے ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ بہانہ اس کا نکالتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے صفحہ نمبر 171 ہے، میں یہ آپ کے پاس ہوگا جی، میں ایک منٹ لگاتا ہوں۔ جی آپ شک پڑھیں، میں لگا دیتا ہوں اس کو۔ جی تو میں اس کے صفحہ نمبر 171 سے پڑھوں گا کہ اقسام قصد انہوں نے سب سے پہلے بیان کی کہ اس کی اقسام کتنی ہے، قصد کی اقسام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصد کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی بات خطرے کے طور پر دل میں گزر جائے، دوسرا یہ کہ کسی فعل کے کرنے کا ارادہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب آدمی کسی برائی کے کرنے کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھی نہیں جاتی، یعنی کہ صرف ارادہ کرنے سے وہ لکھی نہیں جائے گی جب تک اس کا ارتکاب نہ کر لے۔ یعنی کہ ان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ صرف قصد کا ارادہ کیا تھا، اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اور اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 171
آپ اس پہ 173 لکھیں گے نا تو آ جائے گا وہ. نہیں پھر 171 ہی لکھیں. 171 چلے کیونکہ میرے پاس 173 لکھنے سے آیا تھا. جی یہ جی اقسام قصد. ٹھیک. اچھا جی. کہتے ہیں کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب آدمی، تیسری لائن سے، جب آدمی کسی برائی کے کرنے کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھی نہیں جاتی جب تک اس کا ارتکاب نہ کر لے، اور اگر اس کا عمل میں لانا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دے تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. اگر برائی کا ارتکاب ہو جائے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، نیکی کی طرح 10 گناہ نہیں لکھے جاتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک قصد کا کوئی کسی چیز کا ارادہ کرنے سے گناہ کا ارتکاب نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی کے شایان شان اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ بھی کرے. ٹھیک ہے، جی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آگے ہم جی دیکھتے ہیں کہ برائی کا ارتکاب نہ کرے لیکن اس کا یہ ترک کرنا اللہ کے لیے نہ ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر نہ ہو، تو نیکی یا برائی کچھ بھی نہیں لکھی جاتی ہے. اچھا جی آگے لکھتے ہیں اخلاص کی برکت عظیم. یوسف علیہ السلام نے ایک قصد کیا لیکن اس کا عمل میں لانا خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ترک کر دیا. اس خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا، جیسے کہ آیت مذکورہ بالا میں اس کی تصریح ہے. یوسف صدیق علیہ السلام کے دل میں بمقتضائے بشریت، اب دیکھیں، بمقتضائے بشریت گناہ کرنے کا خیال سا پیدا ہوا. جی اس نے اس خیال کو رد کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو برائی کے ارتکاب سے روکا. اس لیے ان کا یہ رک جانا ایک نیکی ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث صحیح سے واضح ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس میں اس حدیث کو یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی اللہ ہے، انہوں نے واقعتاً وہ ارادہ کر لیا تھا لیکن اس کو ترک کر دیا، تو اس پہ ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ یہاں پر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. بہت جی شکریہ. جزاک اللہ بارک بھائی. جی یہ دیکھیں پیارے بھائیو، اگرچہ انہوں نے بھی، امام ابن تیمیہ نے ان روایات کو بالکل رد کیا ہے جو روایات باقی تفاسیر میں آپ کو نظر آتی ہیں، جو کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے پڑھ کے سنائی تھی. انہیں کہتے ہیں یہ روایتیں یہودیوں سے لی گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے اپنے جو عالم ہیں یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہودیوں سے یہ روایات لے کر اور تو قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر داخل کر دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حضرت امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بمقتضائے بشریت گناہ کرنے کا خیال سا پیدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں اس طرح کی تحریریں پیارے بھائیوں، اور کہاں جماعت احمدیہ مسلمہ کا لٹریچر، جو کہ جس طرح کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ عصمت انبیاء کا رکھوالا ہے. بہرحال یہ تھا پیارے بھائیوں ہمارا آج کے پروگرام کا پہلا حصہ. اور آج کے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ دکھلایا، یہ بتلایا کہ کس طرح سے جو جماعت احمدیہ مسلمہ ہیں وہ انبیاء کی عصمت کی رکھوالی ہے. اور آج ہم نے یہ اس سلسلے کا جو پہلا پروگرام ہے، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور باقاعدہ یہ کہہ لیں تقابلی جائزہ پیش کیا کہ ناجی فرقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، جماعت احمدیہ کی کتابوں میں، ہمارے لٹریچر میں، اور اس کے مقابلے میں وہ نام نہاد مسلمان جو خود کو پکے مسلمان کہتے ہیں اور پکے انبیاء کے رکھوالے کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں کس طرح کی باتیں ہیں. پروگرام انشاءاللہ یہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو کچھ چند پروگراموں تک آگے لے کے چلیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور اللہ کے پیارے نبی سے متعلق جو غیر احمدی تفاسیر ہیں، ان میں جو ان لوگوں نے جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر اس کے مقابلتاً کہہ لیں ہم جماعت احمدیہ مسلمہ وہ ناجی فرقہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، ہم ان کے لٹریچر سے بھی، یعنی ہمارے لٹریچر سے بھی اسی نبی سے متعلق اور اس واقعے سے متعلق تحریریں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم